السلام علیکم، ہمارے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ سب کو کہانی سننا پسند ہے تو اگر آج کی میری آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگے تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر پسند آ جائے تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ میں اور بھی کوئی کہانی پڑھوں یا آپ کو سناؤں تو آپ کو اچھا لگے سن کے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں ایک ماڈرن لڑکی تھی اور میری شادی ایک غریب مولوی سے ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتا تھا، جبکہ گھر میں اچھا تک کھانا تک نہ تھا۔ تنگ آ کر میں اپنے سابقہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی اور حرام زندگی گزارنے لگی۔ میں لاکھوں خرچ کرتی کہ اسی طرح 10 سال گزر گئے، اور پھر مجھے کینسر ہو گیا۔ لاسٹ سٹیج پر تھی کہ خدا یاد آیا۔ میں واپس اپنے شوہر کے پاس گئی تو لگا کہ میری روح نکل جائے گی۔ میں اس وقت شیشے کے سامنے بے یقینی بس اپنے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی، جو اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ کسی زمانے میں میرے خوبصورت چہرے پر لاکھوں لڑکے مرتے تھے، مگر آج میرے چہرے کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کر رہا تھا۔ میری خوبصورت آنکھیں اس وقت حلقوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے اور میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہے۔ میں تو بہت خوبصورت ہوں، میں ابھی بھی حسین و جمیل ہوں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال جکڑ لیے اور زور زور سے کھینچنے لگی۔ شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا، اور اس بات کا بھی دکھ تھا کہ میں ایک بھری جوانی میں ایک بیماری سے مبتلا ہو گئی ہوں۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تو کامران مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مجھے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے، میں مزید تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں یہاں سے نکل گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ مت بھولو کہ ایک لمبے عرصے تک میں تمہیں کھلاتی رہی ہوں، اور اب جب تمہاری باری آئی تو تم میرے ساتھ ایسے سلوک کر رہے ہو۔ میں جو دل کرے کر سکتا ہوں، اور یہاں تک تمہارے کھلانے کی بات ہے تو تمہیں اس مقام پر بھی میں نے ہی پہنچایا تھا۔ اب جلدی سے یہاں سے نکلو اور میرا دماغ خراب نہیں کرو۔ یہ کہہ کر وہ الماری سے کوئی چیز ڈھونڈنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا دل مجھ سے بھر گیا ہے اور اب یہ کسی طرح مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، مگر میں نے بھی اتنی جلدی اس کے جال نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے بھی ایک لمبا عرصہ اپنے کمائے ہوئے پیسے اس پر لٹائے۔ میں کافی دیر اس کو دیکھتی رہی۔ وہ اپنے لیے کوئی لباس پسند کر رہا تھا، یقیناً آج وہ کسی لڑکی کو ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی عزت اور نفس اپنے سائڈ پہ رکھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر ایک احسان کر دو، تو اس نے بولا کہ اگر میں احسان نہیں کروں تو تم کیا بگاڑ لو گی میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس ذلیل انسان کا منہ نوچ دوں، مگر بے بسی کی انتہا تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اندر اٹھتے ہوئے غصے پر قابو پایا۔ جیسے جیسے میرا کینسر بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے میرے غصے میں بھی اضافہ ہوتے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اس بات کا دکھ مجھے ساری زندگی رہے گا۔ تم بس ایک چھوٹا سا کام کر دو، مجھے میرے سابقہ شوہر کے گھر کے پاس چھوڑ دو، اس کے بعد میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی اور کبھی بھی تمہاری طرف پلٹ کے کبھی نہیں دیکھوں گی۔ میری بات سن کر وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ اسے اس طرح ہنستا دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی۔ میں نے تمہیں کوئی لطیفہ نہیں سنایا، بلکہ صرف اور صرف ایک چھوٹی سی مدد کے لیے کہا۔ مجھے تو اس بات کے لیے ہنسی آ رہی ہے کہ تم اپنے شوہر کے پاس واپس جانے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ بی تمہارے ذہن میں یہ سوچ کیسے آئی؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس کے پاس جاؤ گی، اس سے معافی مانگو گی اور تمہیں وہ معاف کر دے گا؟ ہرگز نہیں، وہ تو تمہارے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود ہی سب کچھ دیکھ لوں گی۔ تم صرف اور صرف اس کے گھر کے سامنے مجھے چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟
میں تم کو یہ احسان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں ایک چھوٹی سی قیمت چکانی پڑے گی۔ جب میں نے اس کی نظروں کی طرف دیکھا تو اس کی نظریں صرف میرے سونے کی چین پر تھیں۔ میں نے گہری سانس لی اور خاموشی سے اپنی چین اتار کر اس سے دے دی۔ فی الحال اس کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، واقعی تمہارے ساتھ مجھے زندگی گزار کے بہت مزہ آیا۔ پچھلے 10 سال میری زندگی کے بہت خوبصورت تھے۔ تم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا، چلو میں اس کا بدلہ چکا دوں۔ میں تمہاری روز قبر پر جا کر فاتحہ پڑھوں گا۔ ویسے بھی تمہیں مرنے کے بعد ان سب چیزوں کی ضرورت زیادہ ہوگی۔ اور یہ کہہ کر پھر وہ ہنسنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ اتنا زیادہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں، کیا پتہ کل کو تمہاری موت اس سے پہلے ہو۔ اس سے مزید میں کچھ کہتی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا منہ دبوچ لیا اور اونچی آواز میں چلا کے کہنے لگا، خبردار جو تم نے میرے سامنے مرنے کا نام لیا، میں ابھی نہیں مروں گا، ابھی میں نے لمبی زندگی جینی ہے۔ اب ہنسنے کی باری میری تھی۔ میں نے اس سے کہا، کسی زمانے میں بھی ایسا سوچتی تھی، ایک لمبی زندگی جیوں گی اور بوڑھی ہو کر مروں گی، لیکن دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا، ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہوں کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے آنسو بہانے لگی۔ چلو اب زیادہ نحوست پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں تمہارے شوہر کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا تمہیں اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا کر بولا۔ کچھ دیر پہلے ہی میری دوست سے بات ہوئی، میں نے اس سے کہہ کر اپنے شوہر کا پتہ نکلوایا، لیکن جب سے اس نے پتہ دیا مجھ سے میرا رابطہ ہی ختم کر دیا۔ دوبارہ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو نمبر ہی نہیں مل سکا، یا تو اس کا نمبر بند ہو گیا یا تو اس نے اپنا نمبر چینج کر لیا۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ مجھے نہیں پتہ۔ میں خاموشی سے اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ یہ گاڑی میں نے اسے پچھلے ہی سال اپنی محنت کی کمائی سے لے کر دی تھی، اور اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگر میں سارے پیسے اس پر ضائع نہ کرتی، اپنے لیے بچا کر رکھ لیتی، تو آج میں اس کی محتاج نہ ہوتی۔ اتنی غور سے میری گاڑی کو نہیں دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نظر اسے بھی کھا جائے۔ میں نے انتہائی غصے سے اس کو دیکھا اور پھر چپ ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ زیادہ لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑو، دین کے طرف بھی توجہ دو۔ بی بی میں تمہارے ذہن سے متوجہ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تم اس وقت صرف اور صرف جنت کی طلبگار ہو، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ تم اپنے زندگی کے پچھلے سالوں میں نظر ڈال سکتی ہو کہ تم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ خدا کے لیے بس کر دو، اپنا منہ بند کر دو، مجھے تم سے کسی بھی قسم کی بات نہیں کرنی۔ کامران کی باتیں مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی اور میرے دل میں خوف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے خاموش رہنے کے لیے کہا، مجھے ویسے بھی تم سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تم مجھے خود ہی بلاتی ہو، اب مجھے نہیں بلانا۔ اور پھر اس نے اپنی توجہ گاڑی کی طرف مبذول کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک بہت بڑے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ چند لمحہ تو میں اس کے گھر کے دیکھتی رہی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ میں نے کامران سے پوچھا، کیا یہ واقعی اسی مولوی کا گھر ہے؟ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس مولوی کا گھر ہے۔ رکو میں یہاں کسی سے پوچھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے گاڑی سے اتر گیا اور چوکیدار سے پوچھا۔ چوکیدار نے اس کی شک کی تصدیق کر دی اور اس کا منہ حیرت سے کھلا کو کھلا رہ گیا۔ کامران مجھے کہنے لگا کہ ابھی اگر تمہارے شوہر نے تمہیں قبول کر لیا پھر تو تمہاری لاٹری نکل آئے گی، لیکن میری دعا یہ ہے کہ وہ تمہیں قبول نہ کرے اور تم کتے کی موت مرو۔ اس نے بڑی ہی بے رحمی سے یہ الفاظ ادا کیے اور میں یہ سوچ کر پچھتا رہی تھی کہ اس سے تو اچھا تھا کہ میں اپنے شوہر کے پاس ہی ٹھہر جاتی، کم سے کم میرے ساتھ یہ سب تو نہیں ہوتا۔ مجھے چھوڑ کر وہ تیزی سے گاڑی بھگا کر چلا گیا۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا تو جلدی سے بھاگ کر میرے پاس آیا۔ چند لمحے تو میری چہرے کی طرف دیکھتے رہا اور کہنے لگا، پھر بیوی جی آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں، جلدی سے اندر چلیے۔ چوکیدار کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں سے زمین
نکل گیا، یا تو مجھے وہ کچھ اور سمجھ رہا تھا، یا تو پھر وہ واقعی مجھے جانتا تھا۔ میرے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں خوش فہمی پالی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میں نے اس سے پوچھا اور میری خوش فہمی دور ہو گئی تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوگی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے صاحب سے ملنے آئی ہوں۔ چوکیدار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگا، جی میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ جب بھی اس گھر میں آئیں میں آپ کو انتہائی عزت کے ساتھ اندر لے چلوں۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ کہنے لگا، ارے بی بی جی، آپ کو کون نہیں جانتا؟ چلیں باقی معلومات آپ اندر صاحب سے جا کر لے لیں۔ اگر ساری آپ باتیں یہیں پر ہوگی تو آپ کا سارا تجسس خراب ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گھر کے اندر بھیج دیا۔ میں حیران و پریشان اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ گھر میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس طرح کا گھر ہمیشہ میں نے اپنے خوابوں میں دیکھا تھا۔ میں پوری زندگی محنت بھی کرتی تب بھی میں ایسا گھر نہیں بنا سکتی تھی جو گھر میرے شوہر نے 10 سالوں میں بنا لیا۔ اس وقت مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں ابھی بھی اپنے شوہر کی بیوی ہوں۔ جب میں اس سے چھوڑ کر آئی تھی تب میں نے اسے طلاق نہیں لی تھی۔ یہ بات سوچ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے جب میرے ذہن میں میرے بوائے فرینڈ کا خیال آیا تو میری ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ اچانک ایک نوکرانی وہاں چلی آئی اور کہنے لگی، بی بی جی آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ جلدی سے اندر آئیے، جا کر بیٹھک میں بیٹھے ہوئے صاحب سے ملیے۔ وہ انتہائی عزت کے ساتھ مجھے بیٹھک میں جانے کے لیے کہا۔ میں قدم اٹھاتے ہوئے بیٹھک میں گئی اور مجھے بہت رونا آ رہا، دل کر رہا تھا دہاڑ دہاڑ کر روں۔ جس شخص کی میں نے عزت کو خاک میں ملایا، آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس کے گھر میں مجھے عزت دی جا رہی ہے۔ میں واقعی ایک ناکام عورت ثابت ہوئی تھی، جو نہ کہ ایک اچھی بیوی نہ ایک اچھی بیٹی ثابت ہوئی تھی۔ میں زندگی کے ہر مقام پر بھی ناکام تھی۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہو رہا تھا کہ میں اللہ کی اچھی بندی بھی نہیں بن سکی۔ میں نے ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کے حقوق کو توڑا تھا اور ہمیشہ ایسے کام کیے تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا تھا۔ اس سے کبھی کبھار تو مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ زیادہ تر کردار میرے موجود لوگوں کا ہے جن کو میں نے اپنی مرضی سے شامل کیا تھا۔ امی ہمیشہ ہی مجھے اس بات کی نصیحت کرتی تھی، لوگوں کا چناؤ بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو اپنے آس پاس رکھنا چاہیے جو لوگ آپ کی قدر کرنا جانتے ہیں، جو آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے جو آپ کے دین اور دل کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ تب میں اماں کی بات کو سیریس نہیں لیتی تھی، لیکن اب اماں کی باتیں مجھے شدت سے یاد آنے لگی۔ اچانک دروازہ کھلا تو میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں پلٹ کر دیکھوں۔ قدموں کی آواز سنی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آج بھی ویسی ہی چمک تھی اور اس کے کندھے بھی عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے تھے، اور جو بات کہی اس نے مجھے لگے گا میرے قدموں کے نیچے سے زمین اٹھ جائے گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ، امی میں نے اس غریب مولوی کے ساتھ شادی نہیں کرنی، میں بتا رہی ہوں، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، میں اپنی زندگی اس انسان کی وجہ سے ضائع نہیں کروں گی۔ میں اماں کے پاس سامنے بیٹھے بس ضد کر رہی تھی، کیونکہ میں نے ہمیشہ سے ہی امیر شخص سے شادی کرنے کے خواب دیکھے تھے، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ میں بس یہی سوچتی تھی کہ میرے سامنے ایک محل کا شہزادے کا رشتہ ہے۔ بکواس بند کرو، یہ تمہارے ابا کا فیصلہ ہے۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ وہ جس بات کو ایک بار کر دیں پھر وہ اس سے نہیں مکرتے۔ ان لوگوں نے اس کو زبان دے دی ہے۔ امی کی بات سن کر میں رونے لگی اور کہنے لگی، کیا میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتی ہیں؟ بیٹا میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کر رہی، بلکہ
تم پر ایک بہت بڑا احسان کر رہی ہوں، کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری آخرت سنور جائے؟ میں نے اماں کے ساتھ ہاتھ جوڑے اور کہا کہ فی الحال تو مجھے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، آخرت کے بارے میں تب سوچوں گی جب میں مر جاؤں گی، میں نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ کہا۔ اگلے ہی دن وہ مولوی 2-3 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ اماں تیزی سے میرے پاس آئی اور بولی تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح ہے۔ اماں نے نہ تو مجھے میرے بوائے فرینڈ سے بات کرنے کا موقع دیا اور نہ مجھے گھر سے بھاگنے کا موقع دیا۔ میں بے یقینی سے اپنی بہن کے چہرے کی طرف سے دیکھنے لگی جو حیرانی سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی، وہ بھی اس نکاح کے حق میں بالکل نہیں تھی، لیکن اماں کے سامنے ہم دونوں کچھ نہیں بول سکتی۔ روتے پھرتے میرا اس شخص سے نکاح ہو گیا جس کو میں دکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگا کہ صرف نکاح ہوگا اور رخصتی بعد میں ہوگی۔ اس وقت تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی جب اماں نے کہا اپنے شوہر کا ہمیشہ خیال رکھنا اور اس کے تمام کام اس کے کہنے سے پہلے ہی کر دینا۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا اور اس سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا میری رخصتی ہو رہی ہے؟ ہاں، تو اب ہم تمہیں ساری زندگی اپنے سر پر تو نہیں بٹھا سکتے، رخصتی بھی تو کرنی ہے۔ جہاں پر نکاح ہو گیا ہے وہاں رخصتی کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری بات کا جواب اماں کی بجائے ابا نے دیا۔ میں وہاں سے جانے لگی تو اماں نے میرے کانے میں سرگوشی کی، جسے سن کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ اماں نے مجھے بتایا تمہارے ابا کو تمہارے چکر کے بارے میں معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ میں نے بے چارگی سے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں نے آنکھوں میں مجھے مطمئن رہنے کو کہا اور اس کے ساتھ نصیحت کی کہ تم اپنے ابا کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ میں نے تمہیں اس بارے میں بتا دیا ہے، ورنہ تم کبھی بھی ان سے نظریں نہیں ملا پاؤ گی۔ اس وقت میرے ذہن میں بس ایک ہی بات آ رہی تھی کہ ابا نے مجھ سے بدلہ لیا۔ میں اب بہت زیادہ دل برداشت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ کبھی کچھ بھی ہو جائے میں دوبارہ اپنے مائکے نہیں جاؤں گی۔ جب میں اپنے شوہر کے پاس چلی آئی تو یہاں پر آ کر میری زندگی مزید عذاب ہو گئی۔ میرا شوہر اٹھتے بیٹھتے خدا کا شکر ادا کرتا، لیکن نہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ پہننے کے لیے اچھا لباس تھا۔ ایک دن میں نے اسے تنگ آ کر پوچھا کہ تم کس چیز پر اتنا شکر ادا کرتے ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند رکھا ہے، اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں، اور رہنے کے لیے یہ چھت دی اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے۔ شوہر کی باتیں سن کر میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ کچن میں ڈبہ روٹی پڑی ہے، اٹھا کے کھا لو اور شکر ادا کرو۔ میں نے اسے کہا وہ سوکھ چکی ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا فی الحال اسے گزارا کرو، میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے آتا ہوں شام تک۔ شام کے وقت جب وہ آیا تو وہ میرے لیے 2 روٹیاں لے آیا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے سائڈ پر بیٹھا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے اس کو ایک روٹی دینی پڑی۔ میرا پیٹ پوری طرح نہیں بھرا تھا۔ سونے پر سہاگا تھا کہ میرے محلے میں ایک ایسی لڑکی آ گئی جو بہت زیادہ امیر تھی۔ ہر روز اس کے گھر کی طرف سے مختلف کھانوں کی خوشبویاں آتی تھی۔ میرا دل بھی بہت زیادہ للچاتا تھا۔ وہ لڑکی ہمارے گھر کے حالات کی طرف اچھی طرح جانتی تھی، مگر مجال ہے کہ وہ ہمارے گھر آتی اور کھانا دیتی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی اور اس نے اپنے ہاتھ میں ٹرے پکڑ رکھی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ ویسے تو میں ہمیشہ اس کو اکثر دور سے دیکھتی تھی، آج اکثر وہ ہمیں دور سے ہی دیکھتی تھی۔ آج وہ ہمارے گھر آئی اور اس کا رنگ بہت سفید تھا اور ہمارے گھر آئی تو اس کا بہت قیمتی لباس تھا۔ مجھے وہ اس وقت کسی فلم کی ہیروئن لگ گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کیا میں تم سے بات کر سکتی ہوں؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ جلدی سے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی میں نے تمہیں پہلے کہیں دیکھا ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ وہ میرے بوائے فرینڈ کی کزن ہے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
تم تو اتنی خوبصورت ہو، پھر تم اس غریب گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو تمہاری ایک لمبی زندگی پڑی ہے، تمہیں تو ماڈلنگ میں بھی کام مل سکتا ہے، اس کے علاوہ تم بہت سارے اشتہار میں بھی کام کر سکتی ہو۔ ویسے بھی کامران نے یہی کام شروع کیا ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ تو تمہاری وہ مدد ضرور کرے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میرے پاس کامران کا نمبر نہیں ہے، ڈیلیٹ ہو گیا مجھ سے۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، رکو میں تمہاری ابھی کامران سے بات کرواتی ہوں۔ اس نے میرے سامنے ہی کامران کا نمبر ملایا اور یوں میری کامران سے بات ہوئی۔ جب میں نے اسے اپنے ساتھ بیتے ہوئے ساری کہانی سنائی تو وہ بھی بہت دکھی ہوا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو اور میرے پاس چلی آؤ، میں تمہیں ہر سکھ دوں گا۔ کامران، اس کی یہ کزن، مجھے اس بات کا پہلے بھی مشورہ دے چکے تھے کہ میں مختلف اشتہار میں کام کروں، لیکن میں نے نظر انداز کیا تھا، تب مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب غربت کی وجہ سے میں اتنی زیادہ تنگ آ گئی تھی کہ مجھے ان کے مشورے ٹھیک لگنے لگے۔ یوں میری کامران سے دوبارہ بات چیت ہونے لگی اور اس کا نمبر مجھے اس کی کزن نے لا کر دے دیا۔ میں اپنے شوہر سے بالکل الگ ہو گئی، اب میں اس کے سامنے کھانے کا رونا بھی نہیں روتی تھی، کیونکہ کھانا میرے لیے کامران کی کزن کے گھر سے آنے لگا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ بہت جلدی ہمارے گھر کے حالات بدلنے والے ہیں، تب میں تمہاری تمام خواہشیں پوری کروں گا اور دنیا کی تمام چیزیں تمہاری قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ بہت ہی محبت میں میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور یہ الفاظ بیان کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا، اس کی مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی۔ مجھے یہ خانہ بدوش بالکل پسند نہیں ہے۔ جب مجھے میرے محلے کی عورت سے پسند ہوا تھا، معلوم ہوا کہ مولوی 1 مہینہ پہلے ہی یہاں آیا۔ اس نے اس کے ماضی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی اور میں نے اس سے کہا کہ خالہ مجھے اس سب میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ خالہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، ارے یہ کیا بات ہوئی؟ اگر تمہیں اپنے شوہر کے بارے میں دلچسپی نہیں ہے تو کس شخص میں دلچسپی ہے؟ ان کی بات سن کر بے ساختہ میری نظروں میں کامران کا چہرہ گھومنے لگا، لیکن ان کی نظروں میں یہ بات ان کو بتا نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف امی مجھے ضد لگا لگی تھی کہ میں ان کے گھر جاؤں اور ادھر رہوں۔ دراصل ان کو میرے گھر کے حالات کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن میں نے بھی خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں مڑ کر ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اور پھر یوں ایک دن میں کامران کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس دن میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میرا مقصد کامران سے شادی کرنے کا تھا۔ میں نے جب اس سے شادی کرنے کو کہا تو وہ کہنے لگا، ارے شادی کی کیا ضرورت ہے، ہم یوں ہی ساری زندگی ایک ساتھ رہ لیں گے۔ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگا، یار یہ ماڈرن زمانہ ہے، تم بھی اب پرانی عورتوں کی طرح شادی کا نام مت لو۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے شادی کے نام سے کتنی چڑ ہے۔ اس وقت میں نے اس سے بات نہیں کی، سوچا کہ بعد میں دوبارہ اس کا ذکر کروں گی۔ اس نے مجھے چھوٹے چھوٹے اشتہار میں کام دلایا، پھر میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے بڑی بڑی جگہ کام ملنے لگا، بڑی بڑی کمپنیاں مجھے ہائر کرنے لگی۔ صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں حرام کاموں میں بھی مبتلا ہو گئی۔ جہاں پر بھی جاتی تھی لوگوں کی نظریں مجھ پر ٹھہر جاتی تھی، اور پھر جو انسان مجھے زیادہ پیسے دینے پہ راضی ہو جاتا پھر میں اس انسان کی ہو جاتی۔ میرے ذہن سے بھی شادی کا خیال نکل گیا تھا۔ اب میرا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا تھا۔ میں جو بھی کماتی تھی وہ پیسے اپنے جوتوں اور کپڑوں پر لگا دیتی یا پھر کامران کو مہنگے مہنگے تحفے دے دیتی، کیونکہ میں اس مقام پہ صرف اور صرف اس کی وجہ سے پہنچی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہی میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ مجھے جو پروجیکٹس نکلے تھے وہ سارے میرے ہاتھ سے نکل گئے، ان کے پیسے بھی میں نے واپس کر دیے۔ مجھے پتہ چلا کہ میں بہت غریب ہوں، جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے پیسے میں نے جوتوں اور کپڑوں پہ لگا دیے تھے۔ جب میں نے کامران سے پیسوں کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور پھر ایسا وقت آ گیا مجھے چیک اپ کروانے کے لیے ایک سرکاری ہسپتال میں جانا پڑا، جہاں سے مجھے پتہ چلا کہ میں کینسر سے مبتلا ہوں اور آخری سٹیج پر ہوں۔ تمہیں پتہ ہے
کہ ایک لمبا عرصہ میں نے تمہارا انتظار کیا۔ مولوی کی بات سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے حیرت سے اس کی چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے تو تمہیں دھوکہ دے دیا تھا نا؟ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ہاں تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو صرف اور صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہر پل ہر لمحہ مجھے یہی خیال رہتا تھا کہ تم واپس آ جاؤ گی، اور میں ہر روز ہی تمہارا انتظار کرتا تھا، مگر تم نے آنے میں بہت دیر لگا دی۔ اس وقت میں نے شدت سے توبہ کی تھی، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا، اور وہ ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، لیکن خاندانی ترازو کی وجہ سے اس کے باپ نے اس کچھ عرصے کے لیے اس کی وجہ سے اس جگہ سے دور بھیج دیا تھا۔ جیسے خاندانی ترازو ختم ہوئے، اس کے باپ نے اسے واپس بلا لیا اور ساری جائیداد اس کے نام کر دی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور اسی وقت مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے علاج کیا تو کہنے لگا، تم کس جاہل ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا؟ میں حیرانگی کی طرف اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے کہا، کینسر کی ابھی صرف شروعات ہے، یہ بہت ہی جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے بہت ہی مہنگا علاج کرنا پڑے گا۔ وہ مولوی کہنے لگا، پیسوں کی فکر نہیں کرو، جتنے بھی پیسے لگیں گے میں دے دوں گا۔ اور یوں میرا علاج ہونے لگا۔ چند ہی مہینوں کے بعد میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے بہت شرمندہ تھی، مگر میرا شوہر ظرف والا تھا، اس نے مجھے کبھی بھی ماضی کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی۔ اس کے بعد ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق میں نے اپنی گزاری۔ اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا تھا برکت صرف حلال میں ہے، اور مجھے ایک بات کی بھی سمجھ لگی کہ یہ حقیقت ہے، ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو ہدایت پانا چاہتے ہیں۔ تھینک یو۔